کراچی کو حیدرآباد سے منسلک کرنے کے لیے ایک اور موٹر وے بنانے کا فیصلہ۔ سیکرٹری منصوبہ بندی نے کمیٹی کو بتایا کہ رواں مالی سال سالانہ ترقیاتی پروگرام پر پہلے ہی 300 ارب روپے کٹ لگ چکا ہے۔ ترقیاتی بجٹ 1400 ارب روپے سے کم ہو کر 1100 ارب روپے رہ گیا ہے۔ خدشہ ہے کہ ترقیاتی فنڈز میں مزید کٹوتی ہو سکتی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی کا اجلاس رکن قومی اسمبلی عبدالقادر گیلانی کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ چیئرمین نیشنل ہائی ویز اتھارٹی نے بتایا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کو سی پیک میں شامل کرنے کے لیے چین سے مشاورت جاری ہے۔ دسمبر میں کنسلٹنٹ سکھر حیدرآباد موٹر وے کی فیزیبلٹی کے لیے کام شروع کر دے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس موٹر وے پر لاگت کا تخمینہ 308 ارب روپے ہے جو 30 ماہ میں مکمل ہوگی۔ وزیر اعظم کی ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے ماڈل پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت الیکٹرک وہیکلز کے استعمال کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے فروغ کے لیے حکومت ترجیحی اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے الیکٹرک وہیکلز کے حوالے سے جامع فائنانشل ماڈل پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں سے نہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی درآمد قیمت میں قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی بلکہ یہ گاڑیاں ماحول دوست بھی ہوں گی۔ انہوں نے اس حوالے سے وفاقی وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مشاورت کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے ملک میں ای وہیکلز کی تیاری کے حوالے سے لائسنس کے ضابطہ کار کو بہتر بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ حکومتی پابندی کے باوجود لاہور میں پلاسٹک شاپنگ بیگز کا سرے عام استعمال جاری۔ محکمہ ماحولیات پنجاب نے 5 جون کو پلاسٹک بیگز پر پابندی عائد کی تھی، تاہم لاہور کے ہول سیل ڈیلرز، پرچون فروش اور کریانہ اسٹورز یہاں تک کہ ریڑھی باندھ سمیت ہر کوئی پلاسٹک بیگز استعمال کرتا دکھائی دیتا ہے۔ حکومت نے 5 جون کو صوبے میں 75 مائکرون سے کم شاپر بیگز فروخت کرنے پر پابندی لگائی تھی، مگر مارکیٹوں میں اس وقت بھی 12 مائکرون والے پلاسٹک شاپنگ بیگز سرے عام استعمال ہو رہے ہیں۔ محکمہ ماحولیات کی ٹیمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ 12 مائکرون کے لفافے کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ خالصہ فروشوں، ریڑھی باندھوں اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ 12 مائکرون کے سوا کوئی اور شاپنگ بیگ ملتے ہی نہیں، یہ انہیں سستے بھی پڑتے ہیں۔ سیکرٹری ماحولیات پنجاب جہانگیر انور سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ 25 ستمبر سے پلاسٹک بیگز بیچنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرا کے گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ عالمی ادارہ صحت نے منکی پاکس کی پہلی ویکسین کی منظوری دے دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق WHO نے منکی پاکس کی پہلی ویکسین MVA-BN کی منظوری دی ہے اور منکی پاکس کی ویکسین 18 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کو 4 ہفتوں کے فرق سے 2 خوراکوں میں دی جا سکے گی۔ خبر ایجنسی کا بتانا ہے کہ منظور شدہ ویکسین وائرس کے خلاف ایک خوراک کے بعد 76% اور 2 خوراکوں کے بعد 82% مؤثر ہے۔ واضح ہے کہ عالمی ادارہ برائے صحت منکی پاکس کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے چکا ہے۔ WHO کے مطابق منکی پاکس 121 ممالک میں پھیل چکا ہے۔ رواں سال 500 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہائی رسک گروپس اور کمزور قوت مدافعت والے افراد میں منکی پاکس کی شرح اموات 10% تک ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں منکی پاکس وائرس کے 5 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جو مختلف ممالک سے سفر کر کے آنے والوں میں پائے گئے ہیں۔